یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی کفران نعمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے. السلام علیکم. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 330 میں فرماتے ہیں، اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو. کفران نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرنا، اس کا کفر کرنا، انکار کرنا. اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ اس کی نعمتیں کون سی ہیں. مثال کے طور پر ان آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ہم جو بات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیروں کی جو ہماری حرکت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ بھی نہ سمجھنا ایک کفران نعمت کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو ان آنکھوں سے دیکھے بھی، ہاتھوں سے محسوس بھی کرے، کانوں سے سنے بھی، ہر طرح سے اس کی نعمتوں کا ذائقہ چکھے بھی، لیکن اس کا شکر ادا نہ کرے. یہ دوسرا درجہ ہے نافرمانی کا، کفران نعمت کا. اس کے بعد تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کو دیکھے بھی، ان چیزوں کو سمجھے بھی، لیکن ان کا شکر ادا نہ کرنے کے علاوہ وہ ان کی نافرمانی کرے، اس پروردگار کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے، اس کی نافرمانی کرے. یہ اس کی نعمتوں کے انکار کا تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کفران نعمت کرنے والا شخص نعمتوں کو جانتا بھی ہے، نعمتوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال بھی کرتا ہے. یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو گناہ تو ہے لیکن اس کی نعمتوں کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ گناہ گار ہوتا ہے. ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کے ذریعے، وہ اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے اس طرح کے کام کرتا ہے جس سے وہ گناہ گار ہوتا ہے. یہ کفران نعمت کا سب سے بڑا درجہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس پروردگار عالم کی ہر لمحہ، اس کی دی ہوئی ہر سانس ہم پر ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے. اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی کفران نعمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے. شکریہ.